السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے قتل، قاتل اور کارپورل۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ گزرا ہوگا کہ صبح سویرے تھانے میں اطلاع آئی کہ سلیم کی لاش برساتی نالے میں پڑی ہوئی ہے۔ نادر علی نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کانسٹیبل کو یہ حکم دے کر جائے وقوع کی طرف دوڑا دیا کہ کوئی بندہ لاش کے قریب نہ جائے، بلکہ کوئی شخص نالے کے کناروں سے آگے نہ جائے۔ جناب، یہ قتل کی واردات ہونی تھی، ASI نے نادر علی کو کہا۔ ہیڈ کانسٹیبلوں نے بھی یہی بات کہی اور تھانے کے ہر آدمی نے کہا کہ لاش کو دیکھے بغیر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص قتل ہوا ہے اور قتل کرنے یا کرانے والا خواجہ صاحب ہے، کیونکہ سلیم نے خواجہ صاحب کا اکلوتا جوان بیٹا قتل کیا تھا اور اپیل میں بری ہو کر آ گیا تھا۔ پیشتر اس کے کہ نادر علی اس کیس کی بیک گراؤنڈ سنتا سلیم کا باپ اپنے 2-3 رشتہ داروں اور محلے کے 2 معززین کے ساتھ آ گیا۔ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، کسی پر شک؟ اس نے خواجہ صاحب کا نام لیا اور وجہ یہ بتائی کہ سلیم نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا، لیکن میرا بیٹا بے گناہ تھا، ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا تھا۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ تھا تو جس پر آپ شک کر رہے ہیں وہ بھی بے گناہ ہوگا۔ اپیل میں بری ہونے والے بے گناہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ اس واسطے بری کر دیے جاتے ہیں کہ شہادت اور قانون میں کوئی خلا رہ جاتا ہے جس سے شک پیدا ہوتا ہے، اور قانون کے مطابق شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ بہرحال محترم، آپ کو پورا انصاف ملے گا، صرف یہ خیال رکھنا کہ مجھ کو گمراہ نہ کرنا اور ہر بات سچ بتانا۔ نادر علی موقع کی طرف چل پڑا۔ اس نے 2-3 کانسٹیبلوں اور ایک سینئر ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے لیا تھا۔ ان سب کو اس نے الگ کر لیا اور ان سے خواجہ کے بیٹے بشیر کے قتل کی واردات سنتا گیا۔ انہوں نے اس کو یہ ساری واردات اور میری تفتیش سنا دی جو میں آپ کو پوری تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ نادر علی کے ساتھ خواجہ کی ملاقات تھی۔ خواجہ ہر نئے تھانے دار کے ساتھ تعلقات پیدا کرنا اور پھر وقتاً فوقتاً تھانے دار کو سلام کرنے کے لیے تھانے حاضری دینا اور دوسروں کے خلاف چغلیاں کھانے کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کا پیدائشی اور خاندانی ملازم تھا۔ میں اس شخص سے تنگ بھی آ جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ تھانے میں آ کر اس طرح باتیں شروع کر دیتا تھا جیسے وہ علاقہ DSP ہو۔ کوئی معمولی سا انگریز افسر سامنے آ جاتا تو خواجہ اس کو فرشی سلام کیا کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا تو وہ بجھ کے رہ گیا تھا۔ نادر علی نے مجھ کو بتایا کہ اس نے تھانے آنا بہت ہی کم کر دیا تھا اور کبھی آتا بھی تھا تو غمگین اور رنجیدہ ہی نظر آتا تھا۔ نادر علی اس شخص کو سمجھا نہیں تھا۔ خواجہ زہریلا آدمی تھا، امیر کبیر زمیندار تھا اور اس نے 3 غنڈے بھی پالے ہوئے تھے جن سے وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی جرم کرا سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ پاور والا آدمی تھا۔ قصبے کے سب سے زیادہ دولت مند اور رئیس ہندو اور سکھ تھے۔ یہ سب خواجہ کو ہاتھ جوڑ کر اور ذرا جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ موقع پر گئے نادر علی نے ایک کانسٹیبل کو پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ کسی آدمی کو نالے کے اندر نہ جانے دے، لوگ کھرے ضائع کر دیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے 2 سیانے آدمی کانسٹیبل سے بھی پہلے وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو دور ہی روکا ہوا تھا۔ کھوجی تفتیشی پارٹی کا ایک ضروری حصہ ہوا کرتا تھا۔ ایک کھوجی بھی آ گیا تھا۔ یہ وہی برساتی نالہ تھا کہ ساون کی بارش برستی تھی تو اس میں زبردست سیلاب آ جاتا تھا، لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ اب وہی نالہ تھا جس میں پانی کی 2 لکیریں بہہ رہی تھیں اور پانی بڑی مشکل سے ٹخنوں تک تھا، باقی تمام نالہ خشک تھا، ریت ہی ریت تھی۔ موسم سردیوں کا تھا، تمام سردیاں نالہ خشک رہتا تھا۔ سلیم کی لاش نالے میں اس جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں نالے کے درمیان بہتی ہوئی پانی کی لکیر 2 حصوں میں بٹ جاتی تھی۔ یہ پانی 2-3 فٹ چوڑا ہوگا۔
آگے یہ دو شاخوں میں بٹ کر ایک شاخ کنارے کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی اور دوسری دوسرے کنارے کے ساتھ۔ لاش کے قریب پہلے کھوجی گیا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا جا رہا تھا اور وہ رکوع کی پوزیشن میں جھکا ہوا تھا۔ اس نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی۔ وہاں سے وہ زمین کو دیکھتا کنارے تک گیا جہاں سے ذرا ذرا پانی گزر رہا تھا۔ ادھر والا کنارہ خاصا اونچا تھا، مٹی کی دیوار کھڑی تھی، اس میں سے گھاٹی اوپر جاتی تھی۔ یہ نالے میں سے گزرنے کا رستہ تھا۔ ایک کھرا اس طرف گیا تھا۔ کھوجی نے پانی میں سے ایک چیز اٹھائی اور لاش تک واپس آیا۔ یہ ایک زنانہ سلیپر تھا جو اس وقت عورتیں گھروں میں پہنا کرتی تھیں۔ کچھ دیر بعد کھوجی نے نادر علی کو اشارہ کیا کہ وہ اب لاش کے قریب آ کر اپنا معائنہ کر سکتا ہے۔ کھوجی نے نادر علی کو اپنی رپورٹ یوں دی کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ بڑے آرام سے یہاں چلتی ہوئی آئی تھی لیکن دوڑتی ہوئی واپس گئی۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ اس کا ایک سلیپر پانی میں رہ گیا۔ وہ یقیناً ڈری ہوئی بھاگی تھی۔ سلیپر کا ایک پاؤں پانی میں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ کالے جادو کا کوئی عمل کر رہا تھا۔ یہاں پڑی ہوئی چیزیں دیکھیں۔ نادر علی نے پہلے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جسم پر زخم یا چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ گلا گھونٹنے کے واسطے موٹی رسی استعمال کی گئی تھی یا رومال جیسا کوئی کپڑا رسی کی طرح موڑ کر گلے کے گرد لپیٹا گیا تھا۔ یہ تو تھا مارنے کا طریقہ۔ وہاں اور جو اشیاء دیکھی گئیں ان سے یہ سراغ ملتا تھا کہ مقتول وہاں کیا کر رہا تھا۔ ایک مٹی کا دیا تھا جس میں سرسوں کا تھوڑا سا تیل تھا۔ روئی کی بنی ہوئی بتی اس میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیے کی عام بتی سے ذرا موٹی تھی۔ نادر علی خان کو نظر آ گیا کہ روئی کی بتی میں کاغذ کی ایک بتی لپٹی ہوئی ہے۔ اس نے کاغذ کی بتی باہر نکال کر کھولی۔ اس پر اوٹ پٹانگ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ٹیڑھے میڑھے خانے اور انسانی شکلیں اس طرح بنی ہوئی تھی جیسے کسی بچے نے بنائی ہوں۔ ایک ایک گز لمبے 3-4 کالے دھاگے بھی وہاں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ کوئی عمل تھا جو مقتول وہاں کرنے گیا تھا۔ یہ عمل کالے علم کا ہی ہو سکتا تھا۔ اکثر سننے میں آتا تھا کہ ندی یا دریا کا پانی جہاں 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں رات کو ایک خاص عمل کیا جاتا ہے اور جو مراد پوری نہ ہونے والی ہو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ نادر علی نے یہ چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں اور لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دی۔ اس کو تفتیش کے واسطے جن افراد کی ضرورت تھی ان کو وہ اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ خواجہ کو تھانے لے آئے۔ سلیم مقتول کے باپ اور بھائیوں کو اکٹھے بٹھا کر نادر علی نے ان سے پوچھا کہ ان کو کس پر شک ہے۔ یہ سوال وہ پہلے بھی پوچھ چکا تھا۔ اس کو جو جواب پہلے ملا تھا اب بھی وہی ملا۔ ان سب نے خواجہ پر شک کیا، لیکن وہ وہاں کوئی عمل کرنے گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہ لڑکی کون تھی؟ ان میں سے کوئی بھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ کالا جادو الٹ بھی پڑ جایا کرتا ہے۔ یہ میں فیصلہ نہیں دے رہا، آپ کی طرح میں بھی سنی سنائی بات کر رہا ہوں۔ میں دن رات محنت کر کے تفتیش کروں گا اور کسی استاد سے معلوم کروں گا کہ اس طرح کا عمل کرتے ہوئے آدمی مارا بھی جا سکتا ہے۔ آپ لوگ صرف یہ معلوم کریں کہ یہ لڑکی کون تھی۔ کیا وہ کسی خاص لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس کی ابھی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو اپنی تفتیش کی کہانی میں سنایا تھا کہ خواجہ کے بیٹے بشیر کو قتل کرنے کے اگلے روز سلیم کی منگنی رحمان کی بہن کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ دونوں اپیل میں بری ہو کر آ گئے تو سلیم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نادر علی خان نے مجھ کو یہ عجیب بات سنائی کہ منگنی توڑ دی گئی تھی۔ اس کو سلیم مقتول کے باپ وغیرہ نے یہ بات اس کے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ مقتول کی شادی ہو گئی تھی یا نہیں، یا کیا وہ کسی خاص لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی منگنی ہو گئی تھی۔
اس کو اور اس کی منگیتر کے بھائی رحمان کو عمر قید کی سزا ہو گئی تو لڑکی والوں نے پیغام بھیجا کہ منگنی ختم ہے۔ سلیم اور رحمان اپیل میں بری ہو کر آ گئے تو ہم رحمان کے گھر مبارک دینے کے واسطے گئے اور ان کو کہا اب لڑکے آ گئے ہیں، اپنی بیٹی کی منگنی ہمارے بیٹے کے ساتھ پھر کر دیں اور شادی کا دن بھی مقرر کر دیں۔ انہوں نے صاف جواب دے کر کہا کہ ہم قاتل کو بیٹی نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ہماری بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ پھر سلیم ریلیز لے کر گھر آ گیا۔ کیا اس نے ایسی ضد کی تھی کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا؟ اس کی خواہش یہی تھی، اس نے ضد نہیں کی تھی۔ نادر علی نے اس سے پوچھا کہ خواجہ کی طرف سے انہیں کبھی دھمکی ملی ہو یا کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے خون کا انتقام لے گا، یا کسی نے انہیں یہ کہا ہو کہ خواجہ سے بچ کر رہنا۔ ان سب نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا، نہ ہی ان کو کبھی دھمکی ملی تھی۔ خواجہ کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ کس کی دشمنی ہے؟ نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ نادر علی نے اس سے پوچھا کہ خواجہ کی طرف سے انہیں کبھی دھمکی ملی ہو یا کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے خون کا انتقام لے گا، یا کسی نے انہیں یہ کہا ہو کہ خواجہ سے بچ کر رہنا۔ ان سب نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا، نہ ہی ان کو کبھی دھمکی ملی تھی۔ خواجہ کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے؟ نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ میری اس بات پر غور کرو، سلیم کے تعلقات کسی لڑکی کے ساتھ تھے اور قتل کے وقت وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ یہ معلوم کرو کہ وہ لڑکی کون تھی۔ مجھ کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرنا کہ سلیم پکا شریف آدمی تھا، اس کے دوستوں سے پوچھو۔ اس کا کوئی رازدار دوست ہو تو مجھ کو بتاؤ وہ کون ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول کا رازدار دوست رحمان ہی تھا جو اس کی منگیتر کا بھائی تھا۔ مقتول کے لواحقین سے سراغ والی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مقتول رات کس وقت گھر سے نکل گیا تھا۔ نادر علی نے ان لوگوں کو فارغ کر دیا۔ وہ چلے گئے تو ASI اور ہیڈ کانسٹیبل نادر علی کے پاس جا بیٹھے اور اسے بتایا کہ مقتول اور رحمان نے خواجہ کے بیٹے کے قتل کا اقبالی بیان دیا تھا۔ دونوں نے کہا تھا کہ رحمان نے اس شرط پر مقتول کو خواجہ کے بیٹے کے قتل کے واسطے تیار کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی مقتول کے ساتھ کرا دے گا۔ مقتول رحمان کی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ خواجہ تھانے میں آیا ہوا تھا۔ نادر علی کو اس کی سوشل حیثیت کا علم تھا، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے فرائض کا بھی احساس تھا۔ اس نے خواجہ کو اپنے پاس بلایا اور بڑے احترام سے اس کا استقبال کیا۔ خواجہ صاحب، میں آپ سے شرمندہ ہوں لیکن اپنی ڈیوٹی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ آج آپ کو کسی اور حیثیت میں بلایا ہے۔ شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں خان صاحب، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مجھ کو مشتبہ کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی کا خیال رکھیں۔ میں تو آپ کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے مقتول نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا اور وہ بری ہو کر آ گیا تھا۔ قدرتی طور پر پہلا شک مجھ پر ہی ہونا چاہیے، پھر اپنے خلاف یہ شک آپ کس طرح رفع کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہے۔ میں اگر اپنے سر پر قرآن رکھ کر کہوں کہ میرے خلاف اس شک کی کوئی بنیاد نہیں اور قتل کی اس واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ مجھ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ وقت ضائع نہ کریں، قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل کرنا ہوتا تو اس طرح بزدلوں کی طرح اس کے گلے میں پھندا نہ ڈالتا۔ میرے پاس 2 نالی بندوق ہے، خدا نے مجھ کو اتنی پاور دی ہے کہ میں قتل کروا بھی سکتا ہوں۔ میں نے اس کو قتل کروانا ہوتا تو کلہاڑیوں سے کرواتا اور کہتا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھڈ اور نالوں میں بکھیر دو، لیکن خان صاحب میں ابھی سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہی اس سے انتقام لے لیا۔ خواجہ صاحب، مجھ کو بالکل پسند نہیں کہ آپ کو میں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کی قطار میں کھڑا کر دوں۔ یہ میرا جذبہ ہے۔ انگریزوں کو آپ جانتے ہیں کہ قانون کے معاملے میں وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کیا کرتے۔ یہ قتل کا کیس ہے، کسی بھی وقت DSP اچانک آن دھمکے گا اور اس کیس کی فائل نکلوا کر مجھ کو الٹا لٹکا دے گا۔ آپ بتائیں خان صاحب، میرے واسطے جو حکم ہے میں اس کی تعمیل کروں گا۔
حکم نہیں خواجہ صاحب، اسے میری درخواست سمجھیں۔ اگر آپ کا اس واردات میں ذرا سا بھی ہاتھ ہے تو مجھ کو بتا دیں، میں پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نہیں خان صاحب، مجھ کو تھانے میں پابند رکھیں اور تفتیش کریں۔ میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں کیا کروں۔ خدا نے مجھ کو بچا لیا ہے اور خود ہی انتقام لے لیا ہے۔ نادر علی خان نے خواجہ کے ساتھ یہی 2-3 باتیں نہیں کی تھیں، اس نے خواجہ کے ساتھ بہت وقت لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خواجہ بے حد چالاک اور گہرا آدمی ہے، اور نادر علی کو یہ توقع تو تھی ہی نہیں کہ خواجہ مان لے گا کہ قتل کی یہ واردات اس نے کروائی ہے۔ یہ قتل اس نے خود نہیں کیا بلکہ کروایا ہوگا۔ نادر علی نے اس وقت بہتر یہ سمجھا کہ خواجہ کو یہ تاثر دے کر جانے دے کہ اس پر شک نہیں کرا۔ چنانچہ اس نے خواجہ کے ساتھ ایسے انداز میں باتیں کی جیسے وہ خواجہ سے مرعوب ہو۔ نادر علی کو یہ بھی معلوم تھا کہ خواجہ نے 3 جرائم پیشہ آدمی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو ان تینوں کے نام اور ان کی ہسٹری بھی بتا دی گئی تھی۔ نادر علی کا اپنا طریقہ تفتیش تھا۔ اس نے ان آدمیوں کی بابت خواجہ کے ساتھ بات نہیں کی تھی، بلکہ یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کو جانتا ہے۔ اس نے ان کی نگرانی کا یہ اہتمام کیا کہ انہی جیسے 2 جرائم پیشہ نوجوان لڑکے ان کے ساتھ لگا دیے۔ یہ دونوں عقل والے لڑکے تھے۔ ان کو اس نے تھانے بلا کر ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ ان کے اس طرح دوست بن جائیں جیسے ان کے شاگرد بننا چاہتے ہوں۔ پوسٹ مارٹم قصبے کے سول ہسپتال میں ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ موت رسی یا کپڑے سے گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ مقتول رات 12 بجے کے چند منٹ بعد مرا تھا۔ اس رات نادر علی نے تفتیش آگے نہ بڑھائی، لیکن اس کے دماغ میں یہی واردات موجود رہی اور اس کا دماغ سراغ رسانی میں مصروف رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ مقتول وہاں کوئی پراسرار عمل کر رہا تھا۔ نادر علی عام لوگوں کی طرح مانتا تھا کہ کالے علم کے دوران یہ عمل الٹ بھی پڑ سکتا ہے، اور یہ عموماً اس صورت میں ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہو، اس عمل کی کوئی شرط پوری نہ کی گئی ہو۔ نادر علی یہ بھی مانتا تھا کہ عمل اگر نورانی اور روحانی ہو یا کوئی وظیفہ ہی ہو، اگر کوئی بد پرہیزی ہو جائے تو اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے جو عامل کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا یہ عقیدہ یا نظریہ صحیح تھا یا نہیں، میں آپ کو اس کی سوچ بتا رہا ہوں۔ اس نے مجھ کو اپنی تفتیش سناتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے عملیات میں موکل استعمال ہوتے ہیں۔ وہ موکل کو جن کہتا تھا۔ بعض موکل بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ بگڑ جائیں تو جان لے کر چھوڑ دیں۔ عامل اگر عمل خود کرے تو وہ موکل کو قابو میں رکھتا ہے۔ اگر عامل اپنے سائل سے عمل کروائے تو سائل کے واسطے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ نادر علی تفتیش کے معاملے میں خپتی اور جنونی تھا۔ اس نے سوچا کہ ادھر ادھر کے مشتبہ اکٹھے کر کے ان پر وقت ضائع کرنے کی بجائے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ واردات موکلوں کی ہی نہ ہو۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ عملیات کے کسی ماہر نے اس کو یقین دلایا کہ یہ قتل نہیں بلکہ یہ کسی عمل کا الٹا اثر ہے تو انگریز افسر تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود وہ سوچ رہا تھا کہ کس سے رہنمائی حاصل کرے۔ مختلف عملیات کے ایک عالم بزرگ بار بار اس کے ذہن میں آتے تھے، لیکن وہ 25 میل دور رہتے تھے۔ نادر علی اس علاقے کا SHO رہ چکا تھا اور اس عالم کے ساتھ اس کی بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ وہ عالم تھے، عامل نہیں تھے۔ نادر علی کے سامنے مشکل یہ تھی کہ آسانی سے اور صرف اپنی مرضی سے تھانے سے اتنی دور نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو چھٹی ملنے کی بھی توقع نہیں تھی۔ نئے تھانے میں آنے سے پہلے وہ 10 دنوں کی چھٹی لے چکا تھا۔ تفتیش کے واسطے اس بزرگ کے پاس جانے کی اس کو اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے ایک خطرہ مول لے لیا۔ اپنے دونوں ماتحت اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کو اعتماد میں لے کر اس نے کاغذوں میں ایک اور جگہ بسلسلہ تفتیش لکھی اور بذریعہ بس عالم کے قصبے کو روانہ ہو گیا۔ وردی کی بجائے وہ پرائیویٹ کپڑوں میں گیا تھا۔ جنگ عظیم کا یہ فائدہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ نادر علی بڑی آسانی سے شام سے بہت پہلے واپس آ سکتا تھا۔
وہ صبح سویرے پہلی بس سے نکل گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ عالم کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جائے وقوعہ سے ملنے والی اشیاء ساتھ لے گیا تھا۔ ایک دیا تھا، اس میں بتی تھی، کالے دھاگے وغیرہ۔ یہ عالم بزرگ کے آگے رکھ کر اس کو واردات اور واردات کی بیک گراؤنڈ سنائی۔ پھر پوچھا کہ یہ موت کیا اس عمل کے الٹ پڑ جانے کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ عالم نے ان اشیاء کو ماہرانہ نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ کالا عمل ہے اور اس میں موکل استعمال نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک عام عمل ہے جو یہ شخص کر رہا تھا۔ کالے جادو کے بعض عمل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنی حفاظت کا انتظام نہ کیا جائے تو عمل کرنے والے کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ عمل جو یہ شخص کر رہا تھا کسی خاص مراد کے لیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جائے وقوعہ پر ایک لڑکی کی موجودگی کی شہادت پائی گئی ہے۔ پھر یہ یقیناً من پسند شادی کا مسئلہ تھا۔ بہرحال میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرنے والے کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ نادر علی نے اپنے تھانے والا قصبہ بتایا۔ اس قصبے کا نام سنتی عالم چونک پڑا۔ مجھ کو ایک آدمی پر شک ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک عامل ہے جو ابھی بالکل اناڑی ہے۔ کچھ عرصہ میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ یہ علم سیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ حد تک وہ سیکھ بھی گیا تھا۔ میں اس کو کسی استاد کے سپرد کرنا چاہتا تھا لیکن وہ شخص نیت کا صاف نہیں تھا، اس واسطے میرا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ میرا پیشہ تو ہے ہی نہیں۔ کچھ عرصے بعد مجھ کو اطلاع ملی کہ اس شخص نے باقاعدہ نوسربازی شروع کر دی ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ آپ کے تھانے کے علاقے میں ہے۔ مجھ کو شک ہے کہ یہ عمل اس کا بتایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ نوسربازی کر رہا ہے اور پکا جرائم پیشہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے جیسے 2-3 جرائم پیشہ آدمی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں۔ اس کا اصلی نام فتح محمد ہے اور فتح شاہ کہلاتا ہے۔ آپ ذرا اس سے معلوم کر لیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ آپ کے مقتول کی موت کا سبب قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پر کوئی الٹا سیدھا اثر نہیں ہوا۔ نادر علی خان وہاں سے واپس آ گیا۔ نادر علی جب اب واپس اپنے تھانے میں پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے تھانے کے آدمیوں سے پوچھا کہ یہاں فتح شاہ نام کا کوئی عامل اگر ہے تو وہ کہاں رہتا ہے؟ 3-4 کانسٹیبل فتح شاہ کو جانتے تھے۔ انہوں نے نادر علی کو اس کا گھر بتا دیا۔ وہ برساتی نالے کے پار رہتا تھا۔ نادر علی نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کوئی بڑی طاقت ہے یا وہ فریب کاری کر رہا ہے؟ اس کو جو جواب ملے وہ 2 طرح کے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ فریب کار لگتا ہے۔ نادر علی بہت ہی محنتی افسر تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود فتح شاہ کے پاس چلا جائے۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اسی وقت فتح شاہ کے گھر جا پہنچا۔ فتح شاہ کچے سے مکان میں رہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کو آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ 12-13 سالہ عمر کا ایک لڑکا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر گتے کا ماسک چڑھا ہوا تھا۔ آپ اس ماسک کو جانتے ہوں گے۔ پتلے سے گتے پر بڑا خوفناک چہرہ رنگوں میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ بعض چہروں پر سینگ بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے دونوں طرف دھاگا یا الاسٹک بندھا ہوا ہوتا ہے۔ بچے یہ ماسک اپنے چہروں پر چڑھا کر ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں۔ لڑکا باوردی ہیڈ کانسٹیبل کو دیکھتی اندر بھاگ گیا۔ نادر علی وردی میں نہیں تھا۔ لڑکے کے جانے کے فوراً بعد فتح شاہ باہر آیا اور غلاموں کی طرح جھک کر سلام کیا۔ یہ ہمارے تھانے دار صاحب ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے نادر علی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، مجھ کو معلوم ہے جی، ان کو کون نہیں جانتا۔ حکم کریں، یہ غلام آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ ایک عرض لے کر آئے ہیں شاہ جی۔ نادر علی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ مصیبت کا مارا ہوا بہت ہی چھوٹا سا آدمی ہو۔ ہم تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ فتح شاہ بسم اللہ کہتا ہوا ان کو اندر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھایا۔ بیٹھنے کا انتظام فرش پر ہی تھا۔ فتح شاہ نے 2-3 تکیے نادر علی کے پیچھے اور دائیں بائیں رکھ دیے۔ نادر علی نے وہ تمام اشیاء جو جائے واردات سے برآمد ہوئی تھیں فتح شاہ کے آگے رکھ دیں۔ شاہ جی یہ دیکھیں اور بتائیں یہ سب کیا ہے؟ فتح شاہ نے ہر چیز کو غور سے دیکھا، کاغذ کی بتی کھول کر اس پر جو لکھا تھا وہ پڑھا اور پھر نظریں نادر علی کے چہرے پر گاڑ دی۔
बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं जनाब, मालूम नहीं ये आपको कहाँ से मिली हैं। इनको बहते पानी में फेंक दें, ये जिस घर में गईं वहाँ तबाही आएगी। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसा अमल है और ये किसने तैयार किया है? नहीं हुजूर, ये अमल कई कामों के वास्ते किया जाता है। अगर इस अमल में गड़बड़ हो जाए तो अमल करने वाले की जान भी ख़तरे में आ जाती है। क्या आपने कभी ये अमल किया है? नहीं हुजूर, मैंने ऐसा ख़तरनाक काम कभी नहीं किया, और सच्ची बात यह है कि मुझको ये अमल करना आता ही नहीं। आपको ये तो मालूम होगा कि उस बरसाती नाले से एक आदमी की लाश बरामद हुई है। हाँ सरकार, मैंने लाश को थोड़ी दूर से देखा था। उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे। मुझको किसी ने बताया है कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जिनसे पता लगता है कि ये शख्स वहाँ कोई अमल कर रहा था। अब आपने ये चीज़ें दिखा दी हैं तो मैं कहता हूँ कि इस शख्स की जान इस अमल ने ही ली है। ये शख्स सही तरीके से अमल नहीं कर सका। एक बात है शाह जी, एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि इन चीज़ों में कोई ख़तरा नहीं और ये अमल भी नहायत मामूली है। वो बुज़ुर्ग कौन है हुज़ूर? वो आपके उस्ताद हैं, हम उनसे मिलकर आए हैं। नादिर अली ने आलिम का नाम बताया। हाँ जी, वो वाकई मेरे उस्ताद हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ़ इल्म है, अमल नहीं। अमल तजर्बे से हासिल होता है और असल बात अमल है। मसलन आलिम एक अमल को बड़ा ही ताकतवर कहता है, लेकिन जिनको उस अमल का तजर्बा होता है वो कहते हैं कि ये तो नहायत मामूली अमल है। क्या मकतूल आपके पास भी कभी आया था? नहीं हुजूर, मैंने उसकी तो कभी सूरत भी नहीं देखी थी। मैं किसी किसी का काम करता हूँ, बाज़ लोग उल्टे काम कराने आ जाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैं अल्लाह अल्लाह करने वाला आदमी हूँ हुजूर, जिस किसी का भला हो रहा हो मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ। क्या आप काला जादू जानते हैं? हाँ हुजूर, जानता हूँ लेकिन करता नहीं, ये लानती इल्म है। फ़तेह शाह के बोलने का अंदाज़ ऐसा पुरअसर था कि नादिर अली उससे मुतासिर हो गया। शाह जी, एक काम तो करें मेरा। हुक्म सरकार। क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि मौका वारदात पर लड़की कौन थी? मैं वादा नहीं करता हुजूर, कोशिश करूँगा। नाकामी हुई तो किसी उस्ताद की मदद लूँगा। मुझको कुछ वक्त दें, 4-5 दिनों की मोहलत दे दें और हुजूर मैं ख़ुद थाने हाजिर हो जाऊँगा। आपको जिस वक्त मेरी ज़रूरत पड़े मुझको बुला लें। नादिर अली वहाँ से अच्छा तासुर लेकर निकला। उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे फ़तेह शाह उसका हर मसला हल कर देगा। थाने में आया तो रात के 9 बज रहे थे। वो फ़तेह शाह से मुतासिर तो हो गया था, लेकिन इस बात पर आकर उसका दिमाग भटक जाता था कि मकतूल कत्ल हुआ है या इस अमल का उल्टा असर है जो वो कर रहा था। मौका वारदात पर जिस लड़की के खुरे और स्लीपर मिला था उसकी बाबत नादिर अली का जहन भटक गया था। अब उसके जहन में कुछ और ही सोचें आने लगी थीं। एक ये कि ये शख्स अपना अमल कर रहा था, करीब से कोई राहज़न या डाकू गुजरे। चांदनी रात थी, उन्होंने देखा कि ये बड़ी हसीन लड़की है तो उसे पकड़ कर ले गए। मकतूल ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की होगी और इस कोशिश में मारा गया। एक सूरत ये भी हो सकती है कि उसके साथ जो लड़की थी वो उसकी अपनी बहन तो नहीं हो सकती। उस लड़की के वारिस पहुंच गए होंगे, लड़की भाग उठी, उसके वारसों ने मकतूल को कत्ल कर दिया। ये बताना मुमकिन नहीं था कि लड़की किस अंजाम को पहुंची। नादिर अली ने मुखबरों वगैरह को बुलाकर ज़रूरी हदायत दी। वो अब ये सुराख लेने की कोशिश में था कि किसी लड़की को उसके वारसों ने घर पर मारा पीटा हो और हो सकता है कि उसको भी कत्ल कर दिया गया हो। वो रात भी खासी गुजर गई। नादिर अली घर चला गया। अगले रोज़ के वास्ते उसका प्रोग्राम ये था कि मकतूल के दोस्तों को बुलाएगा। अगले रोज़ वो थाने गया। मकतूल का बाप और ग़ालिबन चचा आ गए। वो मालूम करना चाहते थे कि कातिल का कोई सुराग मिला या नहीं। नादिर अली ने उनसे पूछा कि मकतूल के बहुत ही गहरे दोस्त कौन कौन हैं और उनके एड्रेस वगैरह क्या है। उन्होंने 3 नाम लिखवाए। नादिर अली ने मकतूल के उन बुज़ुर्गों को रुखसत कर दिया, थाने के कोई ज़रूरी काम निपटाए। वो मकतूल के दोस्तों को बुलाने का इरादा कर रहा था कि एक बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत आ गई। ये मुअज़्ज़िज़ शख्स एक पीर था जो कस्बे से बमुश्किल 1 मील दूर छोटे से एक गांव का रहने वाला था। ये कोई बहुत मशहूर पीर नहीं था, फिर भी इसकी मुरीदी का दायरा खासा वसी था। उसकी उम्र 35 साल के लगभग होगी। दराज कद आदमी था, जिस्म और चेहरा भरे हुए थे। चेहरे पर पीरी और नहायत अच्छी सेहत का जलाल था। तराशी हुई दाढ़ी का अपना रौब और तकद्दुस होता
ہے۔ اس نے سبز رنگ کا چوکھا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بید کی پالش کی ہوئی ڈنڈا نما چھڑی تھی۔ میں اس پیر کو زیادہ ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ایک روایتی پیر تھا لیکن اصل بدمعاش اور بد کردار آدمی تھا۔ ہر پیر کی طرح اس نے بھی چند ایک نامی گرامی بدمعاشوں کو اپنے خاص مرید بنایا ہوا تھا۔ ایک بار یہ میرے اڈے چڑھ گیا تھا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں نے تھانے بلا کر اس کی بہت بے عزتی کی تھی۔ میں جب اس تھانے سے تبادلے کے وقت نادر علی کو چارج دے رہا تھا تو اس شخص کی بابت میں نے اس کو خاص طور پر بتایا تھا۔ نادر علی تفتیش کے سلسلے میں اور علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے معاملے میں بہت ہی سخت تھانے دار تھا۔ اس نے اس پیر کو ایسی سخت باتیں کہہ دی تھیں جو میں کہنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ نادر علی جب مجھ کو یہ واردات سنا رہا تھا تو اس نے بتایا کہ اس پیر کو اس نے ایسا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ کبھی خود ہی سلام کرنے کی نیت سے تھانے میں آ جایا کرتا تھا۔ غور کریں کہ جو پیر تھانے داروں کے سلام کے واسطے چلا جایا کرتا تھا اس کے آگے لوگ سجدے کیا کرتے تھے۔ اس سے لوگوں کی مجبوری سمجھیں، حماقت سمجھیں یا اسے اس پیر کی فریب کاری کا کمال سمجھیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ پیر تھانے کیوں آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر کئی کانسٹیبل اس کے استقبال کے واسطے دوڑے لیکن وہ تیز تیز چلتا نادر علی کے دفتر میں چلا گیا۔ نادر علی اس کے احترام میں اٹھا بھی نہیں۔ پیر نے نادر علی کے ساتھ اس طرح جھک کر ہاتھ ملایا جیسے نادر علی پیر و مرشد ہو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کیسے کرم کیا سرکار؟ ایک ضروری بات ہے، کوئی اور اندر نہ آئے۔ نادر علی نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ باہر کھڑا رہے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ معلوم ہوا تھا کہ موقع واردات پر ایک عورت کی موجودگی کے نشان ملے ہیں۔ ہاں جی، ملے ہیں۔ عورت کا کچھ پتہ چلا کون تھی؟ اگر آپ کوئی خاص بات کرنے آئے ہیں تو فوراً وہ بات کر ڈالیں، میں بہت مصروف آدمی ہوں۔ میں نے اس عورت کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور یہ وہ لڑکی ہے جس کی منگنی مقتول کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن مقتول اور اس لڑکی کے بھائی رحمان کو عمر قید سنا دی گئی تو لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی۔ یہ دونوں اپیل میں بری ہو گئے تو بھی لڑکی کے والدین لڑکی مقتول کو دینے پر راضی نہ ہوئے۔ اس لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ پیر کو اس لڑکی کا سراغ اس طرح ملا کہ سلیم کے قتل کی اگلی شام گہری ہو گئی تو ایک آدمی اور ایک عورت ایک نوجوان لڑکی کو پیر کے گھر لے گئے۔ یہ میاں بیوی اس پیر کے مرید تھے اور یہ لڑکی ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے دستور کے مطابق پیر کو نذرانہ پیش کیا اور کہا ان کی بیٹی ڈر گئی ہے۔ پیر نے لڑکی کو دیکھا، اس کا چہرہ اور باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں اور بکھرے ہوئے بال بتا رہے تھے کہ ذہنی طور پر اس کی حالت ٹھیک نہیں اور اس پر عصبی سایہ ہے یا اس پر جن قابض ہو جاتا ہے۔ پیر کے کہنے پر انہوں نے بتایا کہ آدھی رات کے بہت بعد ان کو اس بیٹی کی چیخ سنائی دی۔ وہ رات الگ کمرے میں سوتی تھی۔ اس نے اپنا کمرہ اس وجہ سے الگ کیا ہوا تھا کہ وہ میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دینا چاہتی تھی۔ رات کو وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی۔ اس کی چیخ سن کر سارا گھر جاگ اٹھا اور اس کے کمرے میں گئے۔ وہ چارپائی پر اس پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ سر کے دائیں بائیں رکھے ہوئے، آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئیں اور وہ اس طرح ایک جگہ نظریں جمائے ہوئے تھی جیسے اس کو کچھ نظر آ رہا ہو۔ ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پوچھا کہ وہ خواب میں ڈر گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ وہ ماں کے ساتھ لگ گئی اور اس کی حالت ڈرے ہوئے بچے جیسی ہو گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ساری رات اسی طرح گزار دی۔ صبح اس کی آنکھ لگ گئی۔ 1.5-2 گھنٹوں بعد وہ پھر ڈر کر جاگ اٹھی اور اس کی حالت خوفزدگی والی تھی لیکن اتنی خراب نہیں تھی جتنی رات کو تھی۔ گھر والے ایک اور بات سے بہت پریشان ہو گئے، وہ یہ کہ لڑکی چارپائی سے اٹھی تو دیکھا کہ سلیپر کا ایک پاؤں پڑا تھا، دوسرا نہیں۔ اس نے چارپائی کے نیچے دیکھا۔ گھر والوں نے بھی بہت ڈھونڈا، دوسرا پاؤں نہ ملا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پاؤں وہاں پڑا ہوا تھا وہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ لڑکی سے پوچھا تو اس کو پھر دہشت زدگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ خود حیران تھی کہ دوسرا پاؤں کہاں ہے اور جو پاؤں موجود ہے وہ بھیگا ہوا کیوں ہے۔ یہاں میں ایک فالتو بات کہنا چاہتا ہوں۔
ہم لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی ایسی حرکت دیکھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، تو ہم اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے پیروں اور عاملوں کے آگے جا ماتھا رگڑتے اور ان کی ہر بات سچ مان لیتے ہیں۔ پیر اور عامل لوگوں کے مسائل کو پراسرار بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ 50 سال پہلے تو تعلیم کی کمی تھی، خاص کر مسلمان تو تعلیم سے دور بھاگتے تھے اور انہوں نے اپنی قسمت پیروں اور عاملوں کے حوالے کی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب گھر گھر تعلیم پہنچ گئی ہے، سائنسی علوم میں بھی مسلمانوں نے ڈگریاں لے لی ہیں، لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ حقیقت کو سمجھنے کی بجائے عاملوں کے جال میں پہلے کی نسبت زیادہ پھنس رہے۔ بہرحال سکینہ کے گھر والوں نے یہ انکوائری کرنے کے بجائے کہ ان کی لڑکی کے ایک سلیپر کا پاؤں کہاں غائب ہو گیا اور دوسرا پاؤں بھیگا ہوا کیوں ہے، خود ہی تشخیص کر لی کہ لڑکی پر کوئی عصبی اثر ہو گیا ہے اور اس پر جن آنے لگا۔ اخلاق اور چال چلن کے لحاظ سے لوگ اس گھرانے کو شریف گھرانہ کہا کرتے تھے۔ سکینہ پردہ نشین لڑکی تو نہیں تھی، وہ بغیر برقعے کے باہر نکلا کرتی تھی، پھر بھی اس کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس پر ایسا شبہ نہ کیا کہ وہ رات کو کہیں باہر نکلی ہو۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو سکینہ کے باپ نے اس کی ماں کو ساتھ لیا اور اس پیر کے گھر چلے گئے۔ پیر کو اس کی ساری کیفیت بتائی اور خاص طور پر بتایا کہ اس کے سلیپر کا ایک پاؤں غائب ہے اور دوسرا پاؤں موجود ہے، وہ بھیگا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں۔ کسی پر کالا جادو کرانا ہو تو اس کے سر کے 1-2 بال کالا عامل طلب کرتا ہے، اس شخص کے ایک پاؤں کی جوتی بھی کالے عمل میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے۔ اس پیر نے ان لوگوں کو یہ تو نہ بتایا کہ لڑکی رات کو کہیں باہر چلی گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہاں سے اسے بھاگنا پڑا اور ایک سلیپر وہاں رہ گیا ہوگا۔ اس کے بجائے اس نے سکینہ کے والدین کو یہ بتایا کہ کسی دشمن نے اس کے سلیپر کا ایک پاؤں اڑا لیا ہے اور وہ کسی عامل کے پاس پہنچا دیا ہے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا ہے اور وہ اس لیے کیا ہوگا کہ اس کو اس لڑکی کا رشتہ مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے یا عصبی سایہ پڑ گیا ہے۔ میں معلوم کر لوں گا، لیکن پہلے اس لڑکی کو 1-2 تعویذ دوں گا، رات ہی رات میں راز میرے سامنے آ جائے گا اور لڑکی کو رہائی مل جائے گی۔ پیر نے یہ ساری باتیں نادر علی کو بتائیں۔ اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو تعویذ دیے، ایک تعویذ گلے میں ڈالنے والا تھا اور دوسرا پانی میں گھول کر پلانا تھا۔ اس نے لڑکی کو اگلے دن لانے کو کہا۔ اگلی رات لڑکی کو پھر وہاں لے گئے۔ لڑکی کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی، اس کی خوفزدگی پہلے جیسی رہی۔ پیر نے سکینہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ دیکھ لڑکی، یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت بناوٹی نہیں، تم واقعی بہت خوفزدہ ہو۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم کہاں گئی تھی، ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ تمہارے سلیپر کا دوسرا پاؤں اس وقت کہاں ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم جہاں سے ڈری ہو وہاں تمہارے آگے بھی پانی تھا، دائیں طرف بھی پانی تھا اور بائیں طرف بھی پانی تھا۔ ہم تمہارا پردہ رکھنا چاہتے ہیں، تم سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، تم خود اپنی زبان سے بتا دو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور وہاں کیا ہوا تھا۔ ہم تمہاری عزت اور آبرو کو اپنی عزت اور آبرو سمجھیں گے۔ تم دورے کی اس حالت میں اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہو کہ وہ میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ اگر تم ہم سے اصل بات چھپاؤ گی تو 2-3 دنوں کے اندر اندر تمہارا گلا تمہارے اپنے ہاتھوں گھونٹا جائے گا اور تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی۔ پیر کو پہلے دن ہی پتہ لگ گیا تھا کہ جائے واردات پر ایک عورت بھی تھی اور زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں پانی سے ملا تھا۔ پیر کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جائے واردات پر اسی سلیپر کے کھرے تھے۔ یہی باتیں ذہن میں رکھ کر اس نے سکینہ کو اتنا ڈرایا کہ اس نے اصل راز پیر کے سامنے رکھ دیا۔ پیر نے اس کو بہت شاباش دی اور حلفیہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے راز کو اپنے دل میں دفن کر دے گا۔ یہ پیر پیروں کی طرح بدکار آدمی تھا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی عصمت کے ساتھ نہ کھیلتا، لیکن اس نے کوئی ایسی بیہودہ حرکت نہ کی جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نادر علی کے آگے اپنے نمبر بنانا چاہتا تھا۔ وہ پولیس اور مجرموں کی دنیا سے واقف تھا، اس کو معلوم تھا کہ تھانے دار یہی راز حاصل کرنے کے واسطے پریشان ہو رہا ہوگا کہ جائے وقوعہ پر جس لڑکی کے کھرے ملے ہیں وہ کون تھی۔ اس کا کام بن گیا، لڑکی نے راز کھول دیا۔
راز یہ تھا کہ سکینہ کی منگنی سلیم مقتول کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن سلیم کو عمر قید ملنے کی وجہ سے منگنی منسوخ ہو گئی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مقتول سکینہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ سکینہ بھی صرف سلیم کو ہی چاہتی تھی اور ان کی در پردہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہی تھیں۔ مقتول کے دل میں سکینہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سکینہ کے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے واسطے خواجہ کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر تو یہ معاہدہ مقتول اور سکینہ کے بھائی رحمان کے درمیان ہوا تھا۔ مقتول نے سکینہ کو بتا دیا تھا کہ اس نے اس کے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ سکینہ تو مقتول پر دل و جان سے فدا تھی، اب اس کی پجارن بن گئی، مگر آگے چل کر منگنی منسوخ ہو گئی۔ مقتول اور سکینہ پر تو غم کا پہاڑ آ پڑا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ وہ مقتول کو ملی اور اس کو کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دے گی۔ مقتول نے اس کو بتایا کہ وہ ایک عامل کے پاس جا رہا ہے، سنا ہے کہ یہ عامل اس قسم کے کام کر دیتا ہے اور پیسے واجبی سے لیتا ہے۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ مقتول فتح شاہ کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ فتح شاہ مقتول جیسے جوانوں سے ہی کمایا کرتا تھا، اگر سائل کوئی عورت ہوتی تو فتح شاہ اس سے کیش کے علاوہ عصمت کی قیمت بھی وصول کر لیا کرتا تھا۔ فتح شاہ نے مقتول کو اس عمل کے 600 روپے بتائے، 350 پر سودا طے ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 350 روپے آج کے 20,000 روپوں کے برابر تھے۔ فتح شاہ نے مقتول کو یہ عمل بتایا جو وہ وقوعے کی جگہ پر کرنے گیا تھا۔ فتح شاہ نے جگہ وہ بتائی تھی جہاں دریا، ندی یا نالے کا پانی دوشاخہ ہوتا ہے۔ اس نے مقتول کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور جس کے واسطے یہ عمل کیا جا رہا ہے، وہ لڑکی اگر ساتھ ہو تو اس عمل کا نتیجہ 100% وہی ہوتا ہے جس کے واسطے یہ کیا جاتا ہے، اور نتیجہ بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ کورے دیے کے اندر جو بتی جلانی تھی وہ لڑکی اپنے ہاتھ سے جلائے۔ یہ عمل پورا 1 گھنٹہ کرنا تھا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ مقتول نے اس کے ساتھ اس عمل کا ذکر کیا تو سکینہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی کے دل میں مقتول کی کتنی زیادہ محبت تھی اور وہ اس معاملے میں کتنی دلیر تھی۔ میں نے پہلے سنایا کہ لڑکی نے اپنا کمرہ الگ رکھا ہوا تھا، اس کمرے کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی کھلتا تھا۔ ظاہری طور پر لڑکی الگ کمرے میں پڑھنے کے واسطے رہتی تھی، لیکن یہ کمرہ لینے کی اصل وجہ یہ تھی کہ رات کو کبھی کبھی پچھلے دروازے سے تھوڑی دیر کے واسطے باہر چلی جاتی تھی اور مقتول کے ساتھ 2-4 باتیں کر کے واپس آ جاتی تھی۔ اس رات مقتول کے ساتھ اس کا جانا بڑا خطرناک اقدام تھا۔ ایک تو قصبے سے باہر جانا تھا اور جانا بھی ایک ویران علاقے میں تھا جہاں اس کو 1 گھنٹہ رہنا تھا۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر کمرے سے نکل گئی۔ مقتول نے اس کو جگہ بتا دی تھی۔ اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ چاند پورا تھا۔ اس کو صرف یہ فائدہ حاصل تھا کہ موسم سخت سردیوں کا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ مقتول اس کو مل گیا۔ مقتول نے دن کو جگہ دیکھ لی تھی، دونوں وہاں چلے گئے۔ ابھی وہ عمل شروع کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ نالے کے ایک اونچے کنارے کے اندر سے 2 آدمی نکلے۔ وہاں نالے میں خاصا چوڑا شگاف تھا۔ یہ آدمی اس شگاف سے نکلے تھے۔ وہ دراصل آدمی نہیں تھے۔ ان کی ٹانگیں اور بازو وغیرہ تو انسانوں جیسے تھے، لیکن ان کے چہرے بہت بڑے بڑے تھے۔ دونوں کے سروں پر سینگ تھے، ان کے دانت بڑے لمبے لمبے تھے۔ ان کے سروں پر کالے کالے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ وہ ایسی آوازیں نکالتے آ رہے تھے جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ سکینہ اور مقتول اس طرح کھڑے رہے جیسے بت بن گئے ہوں۔ سکینہ نے اپنی حالت اس طرح بتائی کہ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس کو پتہ لگا کہ اس میں قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ وہ دونوں جو کچھ بھی تھے مقتول اور سکینہ کے ارد گرد ناچنے کے انداز میں گھومنے لگے۔ مقتول سن ہو کر کھڑا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک نے مقتول کے پیچھے ہو کر اس کی گردن میں رسی پھینکی اور پیچھے سے وہ آدمی رسی کو مروڑنے اور کھینچنے لگا۔ دوسرے نے مقتول کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ اچانک اس کے جسم میں جان واپس آ گئی اور وہ نالے سے باہر جانے والی گھاٹی کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ نالے سے نکل آئی۔ راستے میں اس کو پتہ لگا کہ اس کے ایک پاؤں میں سلیپر نہیں ہے۔
وہ پھر بھی نہ رکی، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ گھر سے نکلی ہوئی نوجوان لڑکی تھی، وہ اتنی نڈر نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنا سلیپر اٹھا لانے کے واسطے واپس چلی جاتی۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی، یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس سے اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ پکڑی نہیں جائے گی۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی، معلوم نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا کہ درندوں جیسے 2 ہاتھ اس نے اپنی گردن کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے اور اس کو سینگوں اور لمبے دانتوں والے چہرے نظر آئے۔ اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا، اس کا باپ، پھر اس کی ماں، اس کا بھائی رحمان اور بہن کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ اس کو پیر تک کس طرح پہنچایا گیا۔ اس نے پیر کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ پیر نے اس کو پھر تسلی دی کہ اس کے راز کو ظاہر نہیں ہونے دے گا، لیکن یہ واقعہ ایک اور آدمی کو سنانا پڑے گا، پھر اس کے دورے ختم ہو جائیں گے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیر نے اس کو تعویذ دیے اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ اب ڈرے نہیں۔ پیر نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں چیزیں انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ پیر نے اس کو یقین دلایا کہ یہ جنات اس کے قبضے میں ہیں۔ پیر نے لڑکی کے والدین کو بلا کر ان کو تسلیاں اور دلاسے دیے کہ لڑکی پر جنات نے حملہ کیا تھا اور یہ دونوں جن اب اس کے قبضے میں ہیں۔ پیر نے ان سے نذرانہ وصول کر کے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پیر تھانے چلا گیا اور نادر علی کو یہ واقعہ سنایا۔ نادر علی کے واسطے یہ نشاندہی بہت ہی قیمتی تھی۔ اس نے پیر کو بہت شاباش دی اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو تھانے بلائے گا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ لڑکی انکاری نہ ہو جائے۔ پیر نے اس کو کہا کہ وہ لڑکی کو تیار کر لے گا۔ اسی دن کے پچھلے پہر پیر نے یہ کارنامہ بھی کر کے دکھا دیا کہ وہ لڑکی کو اس کے باپ کے ساتھ تھانے لے آیا۔ نادر علی نے لڑکی کے ساتھ ایسا مشفقانہ برتاؤ کیا کہ لڑکی کے دل پر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ نادر علی کے کہنے پر لڑکی نے یہ سارا واقعہ جو اس نے پیر کو سنایا تھا نادر علی کو سنا دیا۔ یہاں سے نادر علی نے اپنی عقل استعمال کی۔ اس کے ذہن میں ان دونوں آدمیوں کے چہرے آ گئے جو لڑکی کہتی تھی کہ سر پر سینگ تھے اور دانت بہت لمبے۔ نادر علی نے سکینہ سے ان چہروں کی ایک ایک لکیر پوچھنی شروع کر دی۔ سکینہ نے ہر ایک تفصیل بتائی تو نادر علی کو پکا شک ہو گیا کہ ان دونوں قاتلوں نے گتے کے بنے ہوئے وہ رنگدار ماسک اپنے چہروں پر چڑھائے ہوئے تھے جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس دور میں یہ ماسک زیادہ تر بڑے شہروں میں پائے جاتے تھے، قصبوں میں یہ اتنے عام نہیں تھے۔ آج کل تو یہ گلی گلی بکتے ہیں اور بچے چہروں پر چڑھائے پھرتے ہیں۔ نادر علی نے سکینہ سے پوچھا کہ اس نے ایسا ماسک کبھی نہیں دیکھا۔ سکینہ کو یاد آ گیا کہ ایک بار وہ راولپنڈی گئی تھی اور وہاں اس نے ایک بچے کو یہ ماسک چڑھائے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اس کو وہ ماسک یاد آیا تو اس نے کہا کہ مقتول پر حملہ کرنے والوں نے شاید ماسک چڑھائے ہوئے تھے۔ نادر علی کو خیال آیا کہ وہ فتح شاہ کے گھر گیا تھا تو اندر سے 12-13 سال عمر کا ایک لڑکا نکلا تھا، اس کے چہرے پر بھی ایسا ہی ماسک چڑھا ہوا تھا۔ اب نادر علی کو وہ بچہ یاد آیا تو اس سے شک ہوا کہ ملزموں نے یہی ماسک استعمال کیا ہوگا اور دوسرے ملزم کا ماسک بھی اسی گھر میں ہوگا۔ ایسا شک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ فتح شاہ اپنے ایسے سائل کو تو نہیں مروانا چاہتا تھا جس سے اس نے 3,500 روپیہ پیشگی لے لیا تھا۔ 350 روپیہ پیشگی لے لیا تھا۔ تھوڑا اور غور کرنے کے بعد نادر علی کو ایک سوچ آئی، ہو سکتا ہے فتح شاہ کو معلوم ہو کہ اس کا یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ اس نے مقتول سے پوری رقم پیشگی وصول کر لی تھی، یہ معمولی رقم نہیں تھی۔ اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ مقتول کا کام نہیں ہوگا تو وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے گا، بہتر ہے کہ اس سائل کو اڑا ہی دو۔ فتح شاہ جرائم پیشہ تھا۔ نادر علی کے دماغ نے اس شک پر اتنا نہ سوچا جتنا اس سوچ نے اس کے دماغ کو مصروف کر لیا کہ وہ جائے وقوع سے برآمد ہونے والی اشیاء فتح شاہ کے پاس لے گیا تھا تو ان پر گفتگو کے دوران نادر علی نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ اشیاء اس کی دی ہوئی تو نہیں۔ فتح شاہ نے صاف انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مقتول کو جانتا تک نہ تھا۔ اب سکینہ نے نہ صرف یہ بتایا کہ مقتول کو یہ اشیاء فتح شاہ نے دی تھی بلکہ وہ رقم بھی بتا دی جو اس نے مقتول سے پیشگی وصول کی تھی۔ سکینہ اپنے باپ اور پیر کے ساتھ تھانے آئی تھی اور نادر علی نے دونوں کو اندر بلایا
اور خاص طور پر باپ کا حوصلہ مضبوط کیا اور اسے خراج تحسین پیش کیا کہ اس نے ذمہ دار شہری کا رول ادا کیا ہے۔ سکینہ کے باپ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کی بیٹی جب عدالت میں گواہی دے گی تو اس کے خاندان کی بہت بے عزتی ہوگی، صفائی کے وکیل بہت ہی بیہودہ جرح کریں گے۔ دعا کرو ملزم پکڑے جائیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ سکینہ کو عدالت میں پیش نہ کروں۔ اس نے مجھ کو راز کی بات بتا دی ہے۔ میں اس کو یہی انعام دے سکتا ہوں کہ اس کی عزت کی حفاظت کروں، اور یہ میں کر کے دکھا دوں گا۔ نادر علی نے ان تینوں کو گھر بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ فتح شاہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس شک کی بھی گنجائش موجود تھی کہ سکینہ کے بھائی رحمان نے سکینہ کو مقتول کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور کسی رازدار دوست کو ساتھ لے آیا اور مقتول کو اس بحروپ میں اپنے چہرے چھپا کر قتل کر دیا، لیکن یہ شک صحیح معلوم نہیں ہوتا تھا۔ غور کریں کہ جن آدمیوں کو سکینہ نے مقتول کو قتل کرتے دیکھا تھا وہ خاص قسم کے لباس میں اور خاص قسم کا حلیہ بنا کر آئے تھے۔ وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے منہ سے خاص قسم کی آوازیں نکالی تھیں، پھر انہوں نے مقتول اور سکینہ کے ارد گرد چکر لگا کر خاص قسم کا رقص کیا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اچانک نہیں کر لیا تھا، یہ اہتمام کچھ دنوں کی پلاننگ سے کیا گیا تھا، شاید ریہرسل بھی کی گئی ہو۔ ایک بات اور نادر علی کے دماغ میں آئی جو یہ تھی کہ ان قاتلوں کو یقیناً معلوم تھا کہ فلاں رات اور فلاں وقت مقتول اس جگہ ہوگا۔